اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دیسمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس سلمان۔ آج 14 اکتوبر 2023 ہے۔ 2 دن پہلے 12 اکتوبر 2023 گزرا، اور وہ دن بھی شاید میرے لیے ایک عام دنوں کی طرح گزر گیا اپنی ایکٹیویٹی میں۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ تو دن بڑا اہم ہے، اور اس دن کو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پہ مناتی ہے۔ تو آج کے ویلاگ میں اس موضوع پہ بات کروں گا، اور دوسری بات جو ہے غزہ میں جو انسانی المیہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے آتے ہیں جناب 12 اکتوبر کے حوالے سے۔ 12 اکتوبر 1999 کو آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت برخاست کر دی گئی تھی اور اس ملک میں مارشل لا نافذ کیا گیا تھا۔ تو اس دن کو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پر مناتی تھی، لیکن 24 سال بعد یعنی 12 اکتوبر 2023 جب گزرا تو اس دن مسلم لیگ نواز نے اس کو یوم سیاہ کے طور پہ نہیں منایا، یا اس حوالے سے کوئی خاص اس پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ تو آج اسی موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب نے تقریباً 2-1 ہفتے پہلے لندن میں ایک پرچی نکال کے کہا تھا کہ جی 2017 میں انہیں اقتدار سے باہر کرنے میں 6 لوگوں کا ہاتھ ہے، اور وہ ان 6 لوگوں کے خلاف کارروائی مطلب چاہتے ہیں کہ ان کی 6 لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، یا وہ ان لوگوں کے خلاف وہ آ کر کارروائی کریں گے۔ تو یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر میاں صاحب کو اپنے بیانات بھی واپس لینے پڑے، ساری چیزیں۔ پھر ایک دن انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو شاید لگتا ہے کہ 1999 کا معاملہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، جو کچھ ہوتا رہا، وہ ایک کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یا اس ملک کی تاریخی سیاسی تاریخ کے ساتھ ہم جو دیکھیں جو کھلواڑ ہوئے وہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ میاں صاحب کی باتیں بھی صحیح ہیں، میاں صاحب کے اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہوا یا جو اس کا ازالہ چاہتے ہیں وہ باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن کیا یہ باتیں صرف میاں صاحب کے کہہ دینے سے کافی ہو جائیں گی؟ 1999 میں جو ہوا، اس موضوع پہ اگرچہ آپ سے مطلب بہت ساری باتیں شیئر کی جا سکتی ہیں، اور اس موضوع کے حوالے سے کچھ کردار آج بھی ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، کچھ کردار اس دنیا میں نہیں رہے۔ مثلا جنرل پرویز مشرف اللہ تعالیٰ غنی کے رہ کرے وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اسی طرح ایک اور بڑے اہم کردار جنرل شاہد عزیز جو اس وقت کے ڈی جی ایم او تھے اور اس واقعے کے بڑے عینی شاہد بھی تھے، انہوں نے اس موضوع پہ ایک کتاب بھی لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے اس سارے منظر میں کہ اس وقت کے کیا حالات تھے، پھر اس وقت کیا ہوا تھا، کیونکہ بنیادی طور پر اس وقت جو ٹیک اوور کی ساری باتیں تھیں وہ انہی کی انڈر ہوئی تھیں، اس وقت کے وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھے۔ اور اپنی کتاب میں اس موضوع پہ انہوں نے کھل کے بات بھی کی ہے۔ میں جسٹ ایک لائن اس کی کتاب سے پڑھنا چاہوں گا کہ کہتا ہے کہ جی سر جلدی ٹی وی لگائیں، دیکھیں کیا آ رہا ہے۔ جنرل ضیاء کو نئی آرمی چیف بنا دیا گیا ہے، ایم او سے ایک کرنل صاحب کا فون تھا۔ اکتوبر کی 12 تاریخ 1999 کی شام تقریباً 5 بج رہے تھے، میں ابھی دفتر سے گھر پہنچا ہی تھا۔ گیسٹ روم سے نکل کر اپنے نئے گھر میں آئے، ہمیں شاید 2 یا 3 روز ہوئے تھے، سامان بھی پورا نہیں کھلا تھا۔ سوٹ کیسوں کو پھلانگتا ہوا فوراً میں دفتر کی بھاگا، جاتے انجم سے کہا گیٹ بند کرا لو، اور ہاں میرا لیپ ٹاپ بھائی کے یہاں بھجوا دو، کیونکہ اس لیپ ٹاپ میں وہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ اس 99 کے بعد میاں صاحب جو ہے 1908 میں پھر پاکستان آ گئے تھے، یہاں موجود تھے، اس وقت حکومت میں نہیں تھے۔ جنرل شاہد عزیز نے کتاب جو ہے دسمبر 2012 میں شائع کی تھی۔ اس کے بعد اگرچہ کتاب یہ کوئی مارکیٹ میں کوئی شاید اتنی نہ رہی، اور شاید اس کی مطلب وہاں سے نکال بھی دی گئی، کیونکہ اس کی کوئی 3 دفعہ اشاعت ہوئی تھی، اور یہ 5000 کاپیاں تھیں۔ 5000 کاپیوں کو سائڈ پہ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کتاب کے شائع ہونے پر شاید ناراض بھی تھی۔ بہرحال اس حوالے سے اور کردار بھی موجود ہیں، جنرل صاحب نے یہ ساری بات لکھ کے بتا دی، اور کردار بھی موجود تھے۔ میاں صاحب 2013 میں اقتدار میں بھی آ گئے، تو میاں صاحب نے جنرل مشرف کے خلاف تو کارروائی کا شاید کیا، لیکن انہوں نے کسی اور جرنیل کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو 2023 کا جب 12 اکتوبر گزرا ہوگا تو میاں صاحب کو شاید ابن انشا کی یاد آئی ہوگی کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے،
ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ میاں صاحب پردہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن میاں صاحب کو پردہ رکھنے میں شاید میاں صاحب کے ذاتی انٹرسٹ انوالو ہیں۔ میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا، میاں صاحب اس کے اوپر یقینی طور پہ حق رکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ اس کی مدد جو ہے تلافی ہو، لیکن میاں صاحب کے ساتھ جب ہوا اس کی تلافی میں میاں صاحب حق بجانب بنتے تھے اگر وہ 1999 میں اس ملک میں ٹھہرے رہتے اور کچھ جلاوطنی کا معاہدہ کر کے نہ جاتے۔ اگر وہ اندر رہتے تو یقینی طور پہ ان کی جو سیاسی ساکھ اور اخلاقی ساکھ جو تھی وہ بہتر ہوتی۔ پھر اسی طرح جب 2017 میں ان کو پھر سزائیں دے دی گئیں تو تب بھی وہ جیل میں چلے گئے، تو اس کے بعد وہ ایک علاج کے لیے کچھ 4 ہفتوں کے لیے اس ملک سے باہر گئے اور پچھلے 3 سالوں سے وہ اس ملک سے باہر ہیں۔ اس ملک کے قانون کے مطابق وہ ایک مجرم ہیں اور انہیں سزا ہونی تھی۔ دیکھیے اگرچہ میاں صاحب کی بے گناہی کا معاملہ میں نے نہیں طے کرنا، یہ عدالتوں نے طے کرنا ہے۔ اگر میاں صاحب بے گناہ تھے تو میاں صاحب اس کو بیٹھ کے اس ملک کے سیاسی نظام کے اندر اور اس ملک کے جو ہے عدالتی نظام کے اندر رہ کر سٹرگل کرتے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی، یہ تو جو بھی تھا، میاں صاحب کے پاس اخلاقی جواز یہ رہتا کہ میاں صاحب اس کو رہ کے سارے کا مقابلہ کرتے۔ میاں صاحب جو ہے جیل سے نکلے تو وہ بھی ایک ڈیل کے نتیجے میں، اور اب اس ملک میں واپس آ رہے ہیں تو وہ بھی ایک ڈیل کے نتیجے میں۔ اور اس سارے عرصے میں قانون کی کیا کیا خلاف ورزیاں ہوئیں کہ میاں صاحب ایک عدالتی مفرور کی حیثیت سے، ایک مجرم کی حیثیت سے جو عدالت میں سے کچھ دنوں کے لیے علاج کی سہولت لے کر گئے تھے، جو کہ اگرچہ اس ملک کے قانون کے حوالے سے ایک بڑی عجیب مثال ہے۔ پچھلے دنوں اسلام آباد سپریم کورٹ پاکستان میں چودھری پرویز الہی کی کوئی اپیل کے حوالے سے جسٹس سردار طارق نے کہا کہ یہ ایک بڑا عجیب چیز دیکھی جا رہی ہے کہ ہر قسم کے جو ہے مقدمے میں عدالتیں بیل دیے جا رہی ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس قانون کے تحت دی جا رہی ہیں، یا عدالتیں یہ قرار دے رہی ہیں کہ مجرم کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے، تو یہ تو کوئی لائسنس ٹو جو ہے کرائم کا سلسلہ دیا جا رہا ہے۔ تو جسٹس صاحب نے اچھی بات کی، بالکل صحیح بات کی، لیکن شاید وہ بھول گئے کہ پاکستان کے ایک ایسی عدالتی سسٹم کے ذریعے میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ہے 4 ہفتوں کے لیے جو ہے وہ علاج کے لیے لندن بھجوایا گیا، اور پچھلے 4 سالوں سے وہ لندن میں بیٹھے ہیں، اور پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی نے ایک 50 روپے کے اسٹامپ پہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہ ضمانت دیتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آ جائیں گے، تو بعد میں وہی بھائی جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بن گئے، اور اس پرائم منسٹر کی حیثیت سے وہ جا کر پاکستان کے ایک عدالتی مفرور سے جا کے علل اعلان ملاقات بھی کرتے تھے، اور اپنے گورنمنٹ کے معاملات بھی ان سے ڈسکس کرتے تھے، اور اب اسی عدالتی مفرور سے حکومت پاکستان کا جو ہے وہ جو ہائی کمشنر ہے وہ بھی ملاقات کرتا ہے، اور یہاں لوگ بڑے آرام سے بتا رہے ہیں ہمیں کہ او جی میاں صاحب جو آ رہے ہیں تو ترقی کا نیا رستہ کھلے گا، ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا۔ چلیں جی بہرحال اللہ کرے جی ترقی بھی شو، لیکن بات یہ ہے کہ یار چیزوں کو تو سٹریٹ کر دیں، آپ قانون کے اتنا مذاق تو مت بنائیں کہ میاں صاحب اس وقت ایک مجرم کی حیثیت سے ہیں پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کے استقبال اور ان کے جلسوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں یار، مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ کیا ہے۔ تو میاں صاحب بہرحال اگر یہ سارے چیزیں کر لیتے تو یقینی طور پہ ان کے پاس اخلاقی طور پہ بڑا جواز ہوتا کہ وہ ان سب لوگوں کے خلاف کارروائی کے لیے مطلب حق بجانب تھے، لیکن میاں صاحب کا تو خود اس ملک میں جانا اور آنا خود انہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کر ہے، تو پھر مولانا میاں صاحب کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں ان کے احتساب کی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کہ پچھلے چند روز سے جو فلسطینیوں کے ساتھ اور غزہ میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اگرچہ اس المیہ کی ابتدا جو ہے وہ حماس کی طرف سے داغے گئے 5,000 راکٹوں کی وجہ سے ہوئی تھی، تو لیکن اس کے جواب میں جو اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور غزہ کی پٹی میں انہوں نے بمباری کر تقریباً ملیہ میٹ کر دیا ہے۔ اس وقت تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں،
1500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، اور زخمی ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ غزہ کے پٹی میں جو ہسپتال ہیں ان میں ادویات اور اس کے علاج کی سہولتیں ناپید ہو چکی ہیں۔ ایون وہاں بجلی کا نظام درہم برہم ہے، اور وینٹیلیٹر کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور خوراک اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں مسئلہ ہے۔ تو اس سارے منظرنامے میں اب اسرائیل کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ فلسطینی غزہ کو خالی کر دیں، نہیں تو وہاں اس پہ ایک زمینی حملہ کرے گا۔ کم و بیش 3000 ٹروپس جو ہیں اسرائیل نے ڈپیوٹ کر دیے ہیں غزہ کے، اور F-16 کے ذریعے وہاں بمباریاں ہو رہی ہیں۔ اور اس وقت جو ہے اب یہاں اس سارے منظرنامے میں جو اقوام متحدہ، WHO اور ہیومینیٹیرین جو ادارے ہیں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ غزہ میں انسانی المیہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک صورت اختیار کر سکتا ہے، اور وہاں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ضرورت ہے، اور جنگ کو روکا جائے۔ تو وہاں اسی حوالے سے امریکہ نے ایک نئی پرپوزل دی ہے، جس سے امریکہ اور اسرائیل کے عزائم کھل کر سامنے آتے ہیں، اور بلی جو ہے وہ تھیلے سے نکل کے آ گئی ہے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ فلسطینی وہاں سے نکل جائیں، اور وہ جو خاص طور پہ وہ فلسطینی جو کہ امن پسند اور نہتے ہیں اور پرامن شہری ہیں، وہ وہاں سے نکل کر مصر میں پناہ گزین ہو جائیں، اور تاکہ ان کی جو ہے بحالی اور اس کی جو ہے، اور جب تک یہ معاملات نہیں ہوتے وہ واپس نہ آئیں۔ تو جب اگر وہ فلسطینی اگر غزہ کو چھوڑ دیا پھر چلے گئے، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے ان کو دوبارہ آنے کا موقع دیا جائے گا؟ اگرچہ مصر سے اس موضوع پر امریکہ نے بات چیت کی ہے، لیکن مصر ابھی کسی قسم کے اسی پروسیس کے اوپر ایگری نہیں کر رہا۔ اس وقت عرب دنیا میں جو ہے ڈپلومیسی زوروں پر ہے، صرف ڈپلومیسی زوروں پر ہے۔ اب صرف محمد بن سلمان جو ہے وہ ایون ان کا ایرانی صدر ان سے رابطے میں ہیں، اور یہ ساری بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ لیکن اس منظرنامے میں ایک سوال ابھی تک بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے: کیا حماس نے ایک جذباتی فنومینا میں جا کے، ایک جذباتی کیفیت میں جا کے اسرائیل کے اوپر راکٹ داغے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں اس طرح کے راکٹ داغنے کی مثال نہیں ملی۔ دوسری بات یہ، کیا حماس کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب وہ اسرائیل پر اس نوعیت کا حملہ کریں گے تو اسرائیل یقیناً ریٹیلیٹ کرے گا؟ اس وقت امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ اسرائیل کے قریب پہنچ چکا ہے، اور برطانیہ بھی اپنے جنگی جہاز بھیج رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ جو تھے وہ انہوں نے تل ابیب کا دورہ کیا، اور جو ہے وہ ہر قسم کی مالی اور اس کی سپورٹ کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جبکہ اس وقت جو ہے مسلم امہ جو ہے وہ سو رہی ہے، اور وہ صرف زبانی باتوں پہ بیٹھی ہے۔ حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر اسرائیل نے اس پہ یہ حملہ کیا تو وہ اسرائیل کے خلاف شدید نوعیت کا مطلب رد عمل دیں گے۔ حزب اللہ جو ہے وہ حماس کی حمایت میں آ چکی ہے۔ ایران جو ہے وہ کھلم کھلا سپورٹ کر رہا ہے۔ شام میں دمشق اور ایک اور ایریا میں اسرائیل نے بمباری کر کے وہاں کے رن ویز کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اس سارے منظرنامے میں یہ کوئی چھوٹا موٹا کنفلکٹ نظر نہیں آتا، اور اس کی اثرات جو ہیں یہ دور تک جا سکتے ہیں اگر یہ اس کو زیادہ دیر نہیں رہا، کیونکہ اس سے پیشتر جب بھی اس طرح کے راکٹ فائر ہوتے تھے اور اسرائیل جوابی کارروائی کرتا تھا تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے یہ معاملہ زندہ ہے، حماس ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور حماس نے بہت سارے اسرائیلی جو ہے وہ افسران یا فوج کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیلی بمباری میں کوئی ایسی بلڈنگوں پہ کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں وہ اسرائیلی ہوسٹیجز رکھے گئے تھے، اور وہ بھی مر چکے ہیں۔ تو یقینی طور پہ اسرائیل کے لیے بھی اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں۔ فلسطینی تو ایک بہت بڑے المیہ کو فیس کر رہے ہیں۔ یہ المیہ ان کے لیے آج سے کوئی نیا تو نہیں تھا، یہ پچھلے 75 سال سے تو وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس المیہ کی جو شدت ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ تو اور اس وقت عرب دنیا جو ہے اس بات پر فوکس کر رہی ہے کہ ٹو نیشن جو ہے، یہ ٹو اسٹیٹس کی جو ہے اس کو بحال کیا جائے، یعنی ایک ریاست اسرائیلیوں کے لیے اور ایک ریاست فلسطینیوں کے لیے۔ دیکھیں جی، آج اسرائیل نے اس پہ حملہ کرنا تھا، یعنی حملہ تو پہلے سے ہے کر رہا ہے، یعنی زمینی حملہ کرنا تھا، اور فلسطینی بہرحال ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے غزہ کو خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دنیا کی اپیل اسرائیل کے لیے ہے،
اور لیکن جو مغربی ممالک اور انڈیا اور یہ سارے جو ہے یہ اسرائیل کی کھلم کھلا سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ رشیا نے اس سارے مسئلے پہ وارن کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے اور امریکہ جو ہے اس مسئلے سے دور رہے، اور اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ معاملات اس طرح چلتے رہے تو یہ معاملہ جو ہے کوئی بہت جو ہے اس کی سنگینی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ جب رشیا نے یوکرائن پر حملہ کیا تھا تو اس وقت اسرائیل سے یہ آوازیں کہیں اٹھی تھیں کہ رشیا کا یہ حملہ صرف یوکرائن کی حد تک نہیں ہے، اس کے اثرات جو ہیں اسرائیل تک بھی پہنچیں گے، بلکہ یہ جنگ اسرائیل تک بھی پہنچے گی۔ بلکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ حماس نے یہ کوئی اقدام جو ہے یہ اپنے کوئی بل بوتے پہ نہیں کیا، اس یقینی طور پر رشیا، کیونکہ فرنٹ پہ تو ایران سامنے آ رہا ہے، لیکن بات صرف ایران کی بھی نہیں ہے، اس سے درپردہ کہیں رشیا کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور اسی ایما کے اوپر اسرائیل کے خلاف اس نوعیت کی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ دیکھیں جی، انسانی المیہ اس وقت بہرحال اپنے جو عروج پر ہے، اور ان فلسطینیوں کی جو تکالیف اور مزری ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے کہ اس مسئلے کا دیکھیں کیا حل نکلتا ہے، کیا یہ قربانی فلسطینیوں کے لیے کوئی ایک عظیم مطلب یہ قربانی فلسطینیوں کے لیے ایک عظیم جو ہے وہ ایک کامیابی کی صورت میں نکلتی ہے، یا فلسطینی اس موجودہ جگہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، خوش رہیں، باز نہ، السلام علیکم۔